نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ہم دا اکانومسٹ کو جو ہے ان کے ایڈیٹر کو لکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو عمران خان کے نام سے مضمون شائع ہوا ہے اس پر آپ نے کہا کہ بڑی پریشانی بھی ہے، وہ ایک کانوکٹ ہیں، وہ جیل میں ہے، کیسے یہ انٹرویو ہو گیا، کچھ سوالات بھی آپ نے پوچھے ہیں، تو لکھ دیا آپ نے دا اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو یہ جو آپ لکھنے جا رہے تھے خط؟ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن لکھیں گے آپ خط؟ جی۔ کیا وجہ کیا ہے، کیوں لکھنے جا رہے ہیں یہ خط؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو لگا یہ انٹرویو چھاپ سکتے ہیں، ہم نے چھاپ دیا، اعتراض کیا ہے حکومت کا؟ ایک تو یہ انٹرویو نہیں ہے، یہ ہماری نظر میں ایک پروپیگنڈا کی طوطا مینا کی کہانی ہے، جو الزامات ہیں ان پر اس کے حوالے سے۔ ہاں، کالم ہے، انٹرویو نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا جو اعتراض ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ جی اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ جو اس کے اندر لکھا ہے اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام سے ایک مضمون چھاپا گیا ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق اس طرح کا کوئی مضمون انہوں نے نہیں لکھا۔ یہ ایک گوسٹ آرٹیکل ہے، جو اخبار ہے یا میگزین ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہزاد اقبال کا مضمون مرتضیٰ سولنگی کے نام سے چھاپ دے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے اپنے جو قارئین ہیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ کس کا ہے، کس نے لکھا، کن حالات میں لکھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس طرح کا کوئی مضمون ان کی طرف سے بھیجا نہیں گیا۔ نہیں، لیکن مرتضی صاحب آپ کو خود پتا ہے، آپ صحافی بھی ہیں، دا اکانومسٹ جو ہے بہت ہی نامور ادارہ ہے، کریڈیبل ادارہ ہے، آپ کے خیال میں کوئی بھی گوسٹ آرٹیکل ہوگا وہ ویریفیکیشن کے بغیر، اس کو ڈبل چیک کیے بغیر چھاپ دیں گے؟ یہ تو ایک آپ نے منطق کی بات کی، بہت بڑے بڑے اداروں سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ جی کوئی بڑا ادارہ بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو اسی وجہ سے آپ لکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں ان کا کیا جواب آتا ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کنوکٹ ہے تو اس کا کیسے جو ہے آرٹیکل چھپ جاتا ہے، اور آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، سوشل میڈیا پہ آپ ہی کا بیان چل رہا ہے 2019 کا، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کنوکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تمام فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس کنوکٹڈ شخص کا آپ انٹرویو چھاپیں تو بالکل چھاپنا چاہیے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ رائے آپ کی بدل کیسے گئی ہے؟ کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوکٹ شخص ہے، اس کا انٹرویو کیوں چھاپ دیا گیا؟ پہلے تو آپ کی رائے نہیں تھی۔ میری رائے نہیں بدلی، میں آج بھی اس اپنی بات کے ساتھ ہوں، اور آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ وہ جو ٹویٹ تھا اس کا کیا پس منظر تھا۔ آپ ہی کے ادارے کے ایک بہت ممتاز اینکر نے آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا تھا، جو کہ کنوکٹڈ نہیں تھے اس وقت، اور وہ انٹرویو چلنے نہیں دیا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا۔ جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے کسی تنقیدی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا، جب وہ اس منصب سے سبکدوش ہوئے تب بھی کبھی نہیں دیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی وہ طلعت حسین اور شاہزیب خانزادہ جیسے صحافی کو انٹرویو دینے سے 100 بار گھبرائیں گے۔ تو انٹرویو تو ہے نہیں، کیونکہ انٹرویو میں جو کرنے والا ہے وہ سخت سوال کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے۔ یہ تو ایک ون سائیڈڈ مونولاگ ہے، ایک پیس آف پروپیگنڈا ہے۔ ہاں، انٹرویو ہو یا آرٹیکل کا ہو، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ نہیں، کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہو تو اس کا انٹرویو بے شک کریں، لیکن اس کا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ہوگا؟ اگر آپ کسی کا آرٹیکل چھاپیں، پہلے تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ان کا آرٹیکل ہے، کیونکہ ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے۔ جو صحافت ہے اس میں سورسز اور اٹریبیوشن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے نام سے کسی کا آرٹیکل چھاپ دیں۔ نہیں، یہ تو فی الحال مرتضی صاحب آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، تو obviously جب اکانومسٹ آپ کو جواب دے گا تو پتہ چلے گا نا۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جو اس کے اندر جو بے بنیاد جو باتیں کی گئی ہیں اس حوالے سے جو متعلقہ جو فریقین ہیں ان کا کوئی نقطہ نظر، کوئی ڈسکلیمر، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ڈسکلیمر تو ان دی اینڈ ہے کہ امریکی حکومت کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی ان چارجز کو ڈینائی کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان بھی ڈینائی کرتی ہے ان چارجز کو، لیکن کنوکٹڈ شخص کا انٹرویو نہیں ہو سکتا یا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا، یہ ہے آپ کا نقطہ؟
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی مضمون جو کہ گوسٹ آرٹیکل ہو اور ہماری نظر میں وہ ان کا آرٹیکل نہیں ہے، اس طرح کی سہولت ہم نے پوچھا ہے کہ یہ سہولت اکانومسٹ نے اور کون سے جیل لیڈرز کو دی ہے۔ ہاں، یہ ویسے اکانومسٹ کا میرے سامنے ہے خبر، یہ اکانومسٹ پہلے بھی جو ہے کنوکٹڈ جو جیل میں لوگ ہیں ان کا انٹرویو چھاپ چکا ہے، ان کے آرٹیکل چھاپ چکا ہے، انٹرویو نہیں آرٹیکل چھاپ چکا ہے۔ حقان التینی جو ہے ایک ٹرکش شخص ہیں جن کو 18 سال کی سزا ہوئی، جیل میں تھے، ان کا بھی آرٹیکل چھاپا، تو اکانومسٹ تو کر لیتا ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گوسٹ آرٹیکل ہے، تو اس حوالے سے تو میرے خیال سے اس وقت ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ایڈیٹر کا کیا جواب آتا ہے جب آپ ان کو لکھتے ہیں۔ جی ہم اس کا انتظار کریں گے۔ صحیح۔ سولنگی صاحب، آپ کی یہ جو رائے ہے کہ ایک شخص اگر کنوکٹڈ ہے، جیل میں ہے، تو اس کا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا، اور اس حوالے سے آپ اکانومسٹ سے سوال بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، تمام جو پرائیویٹ چینلز ہیں انہوں نے کوریج کی، ان کی تقاریر دکھائی، اس سے پہلے لندن میں تھے تب بھی ان کی پریس کانفرنس چلتی تھی، پی ٹی وی نے باقاعدہ اس جلسے کی کوریج کی اور کہا، ان کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ فاتحانہ ریٹرن ہوا ہے نواز شریف کا۔ تو اس وقت تو بطور انفارمیشن منسٹر آپ کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ کوئی شخص کنوکٹڈ ہے تو کیسے اس کا جلسہ نشر کیا جا رہا ہے، اس کی پریس کانفرنس نشر کی جا رہی ہے، آپ نے یہ پوزیشن تو نہیں دی تھی اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کنوکشن ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کس پر کیا الزام ہے، کس پہ کیا کنوکشن ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے۔ یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی نا، یہ معذرت کے ساتھ کوئی وزیر تو نہیں کرے گا بیٹھ کے، یا پی ٹی وی تو نہیں کرے گا کہ اس کا الزام ہمیں کمزور لگ رہا ہے، اس کی کنوکشن کمزور ہے تو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں، کسی کی کنوکشن مضبوط لگ رہی ہے تو اس کو نہ دکھاتے۔ یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، کسی ٹی وی چینل نے تو نہیں کرنا۔ یہاں تو نواز شریف کو سارے پرائیویٹ چینلز نے دکھایا، پیمرا نے کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا، نہ آپ کا کوئی ایسا ٹویٹ آیا کہ کیوں ایک مجرم کو آپ دکھا رہے ہیں۔ جی عدالتوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ نے دیکھ لی ہے۔ وہ تو بعد میں ہوا ہے نا، 21 اکتوبر کو جب آئے اس وقت تو فیصلہ نہیں تھا نا۔ جی اس وقت بھی ان کی جو سزا تھی وہ معطل تھی۔ جی سزا تو عمران خان کی بھی معطل ہے، لیکن ان پر اور بہت سارے سیریس چارجز ہیں اور وہ آزاد شہری نہیں ہیں اور وہ ضمانت پر بھی نہیں ہے، اور عدالت نے ان کو ایسی کوئی سہولت نہیں دی جو کہ نواز شریف کو دی گئی تھی۔ جج صاحب نے تو کہا تھا نا کہ جب تک کنوکشن نہیں ہوتی شخص معصوم ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا۔ اور کنوکشن اوور ٹرن نہیں ہوئی سابق چیئرمین کی۔ چلے پھر میں نواز شریف صاحب کی بھی اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔